اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا کو نا میراج کی رات جبہ عطا ہوا، جبہ مبارک عطا ہوا، اور اللہ پاک نے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب لے جائیں اور اپنے کسی صحابی کو جو اس کا مستحق ہونا اسی کو دے دیں۔ میرے آقا علیہ السلام وہ جبہ مبارک لے کر آئے، اور جب واپس تشریف لائے نا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، میرے صحابہ اللہ پاک نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا جبہ کی صورت کے اندر، اور یہ جبہ تمہیں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا، لیکن ایک امتحان پاس کرنا پڑے گا، امتحان کے بعد ملے گا۔ آقا کون سے امتحان؟ میں سوال کروں گا، جواب دینی ہے۔ جو صحیح جواب دے گا اور جس کا جواب تسلی بخش ہوگا اسے یہ جبہ دے دیا جائے گا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے صدیق اکبر کو متوجہ کیا، اے صدیق اگر تجھے یہ دے دیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ تجھے یہ دے دیا جائے تو تو کیا کرے گا اس جبے کا؟ تو صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ مجھے یہ عطا فرمائیں تو رب کریم کا پہلے تو شکر، دوسری بات یہ کہ میں اس کو لے کر پوری دنیا میں سچائی کو پھیلا دوں گا، پوری دنیا کے اندر سچائی ہو جائے گی اور لوگوں سے رحمت والا معاملہ کرتا جاؤں گا۔ جی عمر کی باری آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا نے پوچھا کہ اے عمر اگر یہ تجھے جبہ دے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا میں انصاف پھیلا دوں گا، عدل پھیلا دوں گا، انصاف کروں گا۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں جہاں مظلوم نظر آئے گا وہاں مظلوم کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا میں۔ آقا نے پوچھا ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ۔ عثمان غنی سے پوچھا ہے عثمان اگر جبہ تجھے دے دیا جائے جو مجھے رب نے معراج کی رات عطا فرمایا میں نے کسی کو دینا ہے، اگر تجھے دے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ اگر وہ جبہ مجھے مل جائے تو پوری دنیا میں شرم و حیا پھیلا دوں گا اور سخاوت ہی سخاوت کر دوں گا، اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ اب مولا علی کی باری آئی، مولا علی کی اس کی باری آئی جس کے بارے میں میرے آقا نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی تو بتا اگر میں تجھے جبہ دے دوں تو پھر تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ جبہ آپ مجھے عطا کر دیں تو میں ہر بندے کی پردہ پوشی کیا کروں گا، ہر بندے کے عیب چھپایا کروں گا، اور کسی بندے میں نقائص دیکھوں گا، عیوب دیکھوں گا، برائی دیکھوں گا، میرے آقا اس کی برائی کا چرچا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائیوں کے کیا کیے جائیں؟ چرچے کیے جائیں، اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ مالک آقا کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے دیں تو میں مخلوق کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی اس جبے کا مستحق کیا ہے؟ تو ہی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور گویا کہ رب العالمین جو پردہ پوشی کرے وہ خود بھی ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اور جو پردہ پوشی کرے اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ تو مولا علی کو وہ جبہ دے دیا گیا، معراج کی رات عطا ہوا۔